السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہے کرونا وائرس کے بارے میں، جو کہ ایک وبائی مرض ہے جو چین سے شروع ہوا تھا اور آج کل تقریباً دنیا کے 138 ممالک تک یہ پھیل چکا ہے۔ اس بارے میں اگر ہم آپ کو کچھ بتائیں تو یہ ایک کس طرح کا مرض ہے، جس طرح آنفا زکام کئی بیماریاں سے پھیلتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو حکومتی اقدامات ہمیں بتائے جا رہے ہیں ان پر عمل کریں، اور یہی ہمارے لیے ایک محفوظ طریقہ ہے۔ اگر ہم حکومتی اقدامات پر عمل کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ آگے ہم بات کریں کرونا وائرس کے متعلق، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پٹھان احتیاط کے چیئرمین حاجی محمد ایاز خان صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکالا۔ سر، کرونا وائرس جو کہ آج کل پورے دنیا میں پھیل چکا ہے، پاکستان میں بھی اس کی کافی آوازیں آ رہی ہیں، کیا کرونا وائرس کے بارے میں آپ جو گورنمنٹ کی کارکردگی سے متاثر ہے یا اسے اتفاق کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جاوید خان انصاف نیوز کا۔ گورنمنٹ نے جو بھی اقدامات کی ہے میں اس کے اوپر 100% مطمئن ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بیماری ہے، تو اس کا جو گورنمنٹ جو اقدام کر رہے ہیں اس کے ساتھ 100% میں متفق ہوں، اور پوری قوم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا وہ ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے، ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دے دیں۔ سر، یہ حکومت نے کیا ضلعی سطح پہ بھی کوئی ٹھوس اقدامات کیے ہیں؟ بہت زبردست ٹھوس اقدامات کی ہے۔ ہمارے کالونی میں شادی تھی، ہمیں کارڈ بھی آیا تھا، لیکن ہم نے ہوٹل میں جانا تھا، لیکن وہ ہوٹل سیل کر دیا، ہوٹل والے نے ہاتھ کھڑے کر دیا۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور اس کے ساتھ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، یہ ہمارے ایک پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ جی سر، حکومت نے جو کہ تعلیمی ادارے بھی بند کر کے رکھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے 5 اپریل تک، کیا یہ جو حکومت نے تعلیمی ادارے بند کیے ہوئے ہیں، حکومتی اداروں کی بندش کے آپ حق میں ہو یا ان کے خلاف ہو؟ بالکل بند ہونا چاہیے۔ اس کا ہم اور آپ مل کر کے، پوری پاکستانی قوم مل کر کے، پوری دنیا میں مسلمان مل کر کے، پوری دنیا کے انسان مل کر کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ مدرسے بھی بند ہونے چاہیے، تعلیمی ادارے بھی بند ہونے چاہیے، اور جتنے بھی جہاں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو مؤخر کرنا چاہیے۔ حکومت جو بھی کر رہی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے کر رہی ہے۔ سر، ابھی جس طرح آج مولانا طارق جمیل صاحب سے عمران خان نے ملاقات کی، اور وہاں پہ انہوں نے ایک میسج دیا عوام کو کہ یعنی ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، بلکہ احتیاط کے طور پر۔ کیا یہ آپ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہو کہ عوام کو میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک عالم دین ہے، اللہ نے اس کو زبردست علم سے نوازا ہے۔ جو اقدام اس نے کیا ہے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا ہے، میں اس کے ساتھ بالکل متفق ہوں۔ اصل مسئلہ تو اللہ پاک تو دل کو راز کو جاننے والا ہے، کہ اگر ہم اور آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ 2 بڑوں نے ایک کام کیا ہے تو ہم اور آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ سر، حکومت نے جو اقدامات کیے، تعلیمی ادارے بند کر دیے، بڑے اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے، میرے جہاز بند کر دیے، میں بھی ہو سکتا ہے کوئی لوگ ان کے خلاف جو اقدامات کیے حکومت نے ان پر عمل نہ کریں، کیونکہ ان سے عوام کو بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اگر ایک نظر سے ہم دیکھیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اس میں جو لوگ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے، اور یہ سارے پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو روزی دوں گا۔ اگر ہمارے شادی حال، ہمارے جتنے بھی کاروبار اگر 19-20 اس میں آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے انسانوں کے جان بچائے تو یہ بہت بڑا عمل ہوگا۔ تو اس لیے یہ میں بہت متفق ہوں اس کے اوپر، اور گورنمنٹ کو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، اور جو بھی قانون کے خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ سر، آپ اپنے طرف سے یہ پاکستانی عوام کو کرونا وائرس کے بارے میں کیا میسج دو گے؟ میں اپنے پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہم اور آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور عاجزی سے دعا مانگے، اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں
اور ہم خیرات صدقات ہم وہ عمل کریں، ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی نوسط ہے۔ اگر ہم اور آپ توبہ نکال دیں اور نفل پڑھ لے، اور پوری قوم سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کا 2 رکعت نفل پڑھے، قرآن کا تلاوت کرے، جو علماء کرام ہمیں حکم دیتے ہیں ہم ادھر علماء کرام کی بات مان لیں۔ سیاست والا طاق رکھ کر کے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، اپنے رب کو راضی کریں گے۔ میں قوم سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ استغفار کرے اور درود پاک کا ورد کرے، اور تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ کے سامنے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ پاک اسی وقت اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم سے اللہ ناراض ہے، اللہ رٹا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہمارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ میں دوبارہ قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، نفل پڑھ لو اور دعا کر لے، اللہ پاک یہ مصیبت ہم سے دور کر دے۔ سر یہ ہم نے اب تک جتنے آپ سے سوال کیے، یہ ہم نے پاکستان کی سطح پہ کیے، جو مسلمانوں کے ایک مقدس مقام ہے خانہ کعبہ، وہاں پہ سعودی حکومت نے طواف روک رکھا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ طواف کو روکنا چاہیے یا طواف کو نہیں روکنا چاہیے؟ اصل اس کا جو مسئلہ ہے وہ علماء کرام آپ کو بتا سکتے ہیں، جو ان لوگوں نے کیا ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ علماء کرام جو کرتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے، کیونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جو کیا ہے تو وہاں بہت بڑے بڑے عالم ہیں، تو شاید وہ ٹھیک ہوا ہوگا، تو ہم اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن جب طواف بند ہوا تو اس میں پرندوں نے طواف شروع کر دیا، میڈیا پر میں نے خود دیکھا۔ طواف تو قیامت تک رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، تو وہ جو علماء جو بھی کریں گے ہم اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ سر ہمیں وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ہم بھی آپ تمام لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو حکومت اقدامات کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں۔ اگر حکومت کی اقدامات پر ہم ہی نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہمیں محفوظ رہنا ہے تو حکومتی اقدامات پر عمل کرنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ جو ہماری شو تھی، جو انٹرویو تھی حاجی ایاز خان صاحب کے ساتھ، اچھی لگی ہوگی۔ اسے آگے بھی شیئر کریں تاکہ ہمارا میسج آگے بھی عوام تک پہنچے۔ والسلام۔